السلام علیکم معزز اساتذہ کرام. آج ایک اور اہم ٹاپک فیولنگ موٹیویشن آف آور اسٹوڈنٹس. ہمارے اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان کو کیسے تعلیم کی طرف مائل کر سکتے ہیں، زیادہ سمجھنے علم حاصل کرنے پہ راغب کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری چند باتیں ہوں گی. میں ہوں آپ کا پریزنٹر ڈاکٹر شکیل احمد. آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم اس ٹاپک کی وٹ وائی ہاؤ کے علاوہ ہو اور ہوم کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے. سب سے پہلے ہم موٹیویشن کی تعریف کو سمجھتے ہیں. موٹیویشن سے مراد وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو ایک بندے کے کام میں، اس کے ایکشن میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے اپنے مقصد کے حصول کے پیچھے ہمیں نظر آتی ہے. اس کا انسانی بیہیویئر میں ایک بہت اہم کردار ہے. اگرچہ یہ ایک بہت کمپلیکس سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے، لیکن یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ موٹیویشن اسٹوڈنٹ کے لیے کیا رول پلے کرتی ہے. تو ہم اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر، ایٹیچیوڈ یا ایکشن میں جو تیزی دیکھتے ہیں وہ اسی موٹیویشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. موٹیویشن کے بارے میں مزید جانتے ہیں. موٹیویشن کی دو قسمیں ہیں، انٹرنسک موٹیویشن اور ایکسٹرنسک موٹیویشن. انٹرنسک موٹیویشن سے مراد وہ موٹیویشن ہے، وہ تحریک ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے تحریک، اور ایک بندہ ایک کام کے لیے متحرک ہو جاتا ہے اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کام کرے، اسے سینس آف سیٹسفیکشن، سینس آف انجوائمنٹ اس میں ملتی ہے. اس کی مثالیں ایسی ہیں جیسے ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، وہ اگر ٹیچر ایک ٹاپک پڑھاتا ہے تو وہ ایڈیشنل انفارمیشن جمع کرتا ہے. سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کا اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے. اس طرح کے اسٹوڈنٹس میں انٹرنل موٹیویشن پائی جاتی ہے. ایکسٹرنسک موٹیویشن یہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہے. یہ تحریک ہم بچوں میں باہر سے کوئی ایسے انسینٹیوز دے کر یا ایٹ لیسٹ ایسے ماحول بنا کے یہ ہم بچوں میں یہ تحریک پیدا کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بچوں کو کہہ دیں کہ اگر انہوں نے اسائنمنٹ بر وقت جمع کرا لی تو ان کو اچھا گریڈ ملے گا، ان کو ایوارڈ ملے گا، ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا، پرائز ان کو مل سکتی ہے، یا سمپل پریز سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. لیکن انٹرنسک اور ایکسٹرنسک موٹیویشن ہمیں بہرحال اسٹوڈنٹس کو ہر وقت ٹائم ٹو ٹائم دینی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشن کی ضرورت کیا ہے. تو موٹیویشن بہت زیادہ اہم ہے ایکیڈیمک سکسیس کے لیے. اوور آل ڈیولپمنٹ میں اس کا بہت بڑا رول ہے. موٹیویشن سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک بندے کا اندر کتنا پوٹینشیل پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سا سکل سیٹ اس کو ودیت کیا ہے، اس کی انر پاورز کون سی ہیں. موٹیویشن کے ذریعے ہم اسے کسی ایک پرٹیکولر ٹاسک یا ایک پرٹیکولر پرفارمنس کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں. تو موٹیویشن ایز اے کیٹلسٹ بھی کام کر سکتی ہے. موٹیویشن ہی وہ فورس ہے جو ایک بندے کو اپنے خیالات اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے تیار کرتا ہے، اس کو اپنے مستقبل کے حوالے سے تیاری ملتی ہے. اب ہوم کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہم کہ اسکول میں ہمارے ٹارگٹ آڈینس کون ہیں. چونکہ ڈیولپمنٹل سٹیجز کے حوالے سے مختلف سائیکالوجسٹ نے بچوں کے ایج گروپس بنائے ہوئے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ ارلی چائلڈہڈ جو ہے وہ 2 سال سے 6 سال تک کا دورانیہ ہے. اس کو ہم پری اسکولنگ ایرا بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں مینلی لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اور سوشلائزیشن بالکل انیشیل سٹیج سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا مین فوکس ایریا ہے وہ مڈل چائلڈہڈ ہے، جس کو ہم اسکول ایج چلڈرن کہتے ہیں. یہ 6 سے 12 سال تک کی عمر ہے. یہ ایلیمنٹری یا مڈل لیول اسکول تک کے بچوں کا لیول ہے. اس میں اسپیشل فوکس اسکولنگ کے حوالے سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، ریلیشننگ بنانا، مورل ویلیوز ڈیولپ کرنا اور بہت سارے ڈیولپمنٹل ایریاز پہ کام کیا جاتا ہے. نیکسٹ سٹیج میں بچہ ایڈولسنس سٹیج پہ آتا ہے، جس کے لیے ہم
ایج گروپ مختص کر رہے ہیں 12 سے 18 سال. یہاں پہ بھی بہت ساری ڈیولپمنٹل سٹیجز کور ہوتی ہیں. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ اور بہت سارے ایریاز اس کے کور ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ایریا ہے تو موٹیویشنل اسپیکر یا جو بھی موٹیویشن دلا رہا ہے ان کو تو بچوں کے پرٹیکولر ایج گروپ کے حوالے سے دیکھے گا کہ بچوں کی نیڈز کیا ہیں. ایلیمنٹری اسکول اسٹوڈنٹس کی نیڈز بالکل الگ سے ہوتی ہیں جبکہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسٹوڈنٹس کی نیڈز ان سے مختلف ہو سکتی ہیں. اب بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں کون کون اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز پیرنٹس آ جاتے ہیں چونکہ ان کو اپنے بچوں کی خوبیوں اور خامیوں کا بخوبی پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد ٹیچرز کا بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے باقاعدہ سے سوسائٹی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. مینٹورز ہو سکتے ہیں جو کہ بچوں کی گائیڈنس اینڈ سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بچوں کے ارد گرد جو ماحول ہے، جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو اس کے اپنے دوست ہیں، وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رول ماڈلز جو سوسائٹی میں سکسیسفل لوگ ہیں وہ اپنی سکسیس سٹوریز بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس سے بچوں کے لیے موٹیویشن کا ایک بہترین سورس مل سکتا ہے. اب باری آتی ہے کہ یہ سارا کام کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہم پہلے جنرل میتھڈالوجی پہ تھوڑی سی بات کریں گے، پھر اسپیسیفک میتھڈالوجی پہ. جنرل میتھڈالوجی سے مراد یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر کیا کرے. تو وہ تو بچوں کے ایکسپیرینس اور نیڈ کے مطابق ان کو ایڈریس کرے گا تو ظاہری بات ہے ان کی بات میں کافی وزن ہوگا. بچوں کے ساتھ انٹریکشن، ریپو بلڈ کرنا، پھر ان کے پرٹیکولر اسٹرینثس کو فوکس کرنا، بچوں کے انٹرسٹ کو سمجھنا، ان کے گولز کیا ہیں اور وہ گولز اچیو کرنے کے لیے چیلنجز کیا ہیں. اب موٹیویشنل اسپیکر ان ایریاز کو لے کر ہیومرس طریقے سے، سٹوری ٹیلنگ طریقے سے ان کے مسائل کو حل کرنے اور ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گا. ساتھ ہی وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اور اپنے چیلنجز بتائے گا، کویسچنز کرے گا، اسٹوڈنٹس کی طرف سے کویسچن ایڈریس ہوں گے، میوچولی کمیونیکیشن چلے گی تو سپورٹیو انوائرمنٹ بنے گا جس سے بچوں کا موٹیویشنل لیول آٹومیٹیکلی اوپر جائے گا. بچوں کے لیے ہائر ایکسپیکٹیشن سیٹ کیے جائیں گے، ان کو اپرچونٹیز بتائی جائیں گی اور ان کو باقاعدہ سے کیسے ایز اے پروجیکٹ یا ایز اے ایکٹیویٹی وہ ایک کام کر سکتے ہیں، اور فائنلی جب وہ ٹاسک حاصل کر لیا جائے تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے. تو یہ ایک ترتیب ہے موٹیویشنل اسپیکر کے لیے جنرل میتھڈالوجی کے حوالے سے. اب ہاؤ کے حوالے سے اسپیسیفک باتیں کر لیتے ہیں کہ جب موٹیویشنل اسپیکر اپنے آڈینس کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو مخاطب کرے گا تو سب سے پہلی بات جو فوکس ہوگی وہ گول سیٹنگ ہوگی. اب وہ گول سمارٹ ہونے چاہیے، اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ، ٹائم باؤنڈ، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم کی گولز ہونے چاہیے. اس میں ویژولائز ہوں کہ یہ گول اچیو کرنے ہی کرنے ہیں اور یہ پاسبل ہیں. ان میں اتنی کریج پیدا کرنا، پرابلم آ گیا سامنے، اس کو کیسے سالو کرنا ہے، اس کو کس اسٹریٹجی سے سالو کرنا ہے، چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، آپس میں مل کے ٹیمنگ کیسے کرنی ہے، ٹیم ورک میں کیسے ایز اے ٹیم پلیئر کام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں موٹیویشنل اسپیکر کے ڈومین میں آ جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر کن کن ایریاز پہ، کن کن ٹاپکس پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو یہاں ہمارے پاس نمبر آف ٹاپکس اویلیبل ہیں جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے لسٹ کی شکل میں رکھتا ہوں. اسکرین پہ آپ لسٹ آف ٹاپکس 1 دیکھ سکتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر سیلف کانفیڈنس سے شروع کر سکتا ہے، پھر اسمارٹ گول سیٹ کرنا،
स्टूडेंट का इनर पोटेंशियल या स्किल सेट डिस्कवर करना, उनके स्किल सेट्स और गोल सेटिंग को मिला के उनमें ऐसे पैशन और जज्बा पैदा करना कि वो अपने ड्रीम की तरफ सफर कर सकें। रास्ते में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो डिसीजन ले सकें, उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इसके बाद अगर लेट से रास्ते में जाहिरी बात है कि कभी हार जीत गेम का हिस्सा है, कहीं फेलियर आ जाता है, तो वो फेलियर एज अ लर्निंग प्रोसेस लिया जाए। ऐसा ना हो कि वो फेलियर को दिल पे लेकर और पीछे हट जाए, नहीं, ये सीखने का ही एक जरिया बन सकता है। इसी तरह से उनको कैसे बाउंस बैक करना है, वापस आना है, रिसिलियंस शो करनी है और पॉजिटिव माइंडसेट कैसे वो बना सकते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए इन एरियाज पे बात करना काफी मुनासिब होगा। इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर स्टडी स्किल्स पे बात कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से उनको गाइड कर सकता है, करियर्स कौन कौन से हमारे सॉइल में अवेलेबल हैं, हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में जॉब मार्केट कैसी जा रही है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के हवाले से उनसे बात की जा सकती है। इसके अलावा हेल्दी हैबिट्स वो ओवरऑल लाइफस्टाइल के हवाले से भी हो सकते हैं और बिजनेस कल्चर के हवाले से भी हो सकते हैं, जॉब इन्वायरमेंट के हवाले से भी हो सकते हैं कि वहाँ कैसे हेल्दी हैबिट्स अप्लाई की जा सकती हैं। सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस हवाले से भी मोटिवेशनल स्पीकर उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी, शुक्रगुजारी कैसे, शुक्रगुजार बंदा कैसे बना जाए, इसके हवाले से बात हो सकती है। कम्युनिटी की कैसे खिदमत की जा सकती है, इसी तरह से रोल मॉडल, खुद को रोल मॉडल कैसे बनाया जा सकता है ताकि और लोग आपसे मोटिवेशन लें। तो ये टॉपिक्स भी लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। मजीद अगर मोटिवेशनल स्पीकर टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें तो हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये जनरली हमें हर जगह पे फायदा देती है। इसी तरह से अपने काम के हवाले से बाउंड्री सेट करना, बैलेंस लाना एकेडमिक में, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, इनमें बैलेंस कैसे लाया जाए, लीडरशिप और टीम वर्क कैसे मुमकिन बनाया जाए। टीम वर्क के हवाले से फिर रिस्पेक्ट, एम्पैथी का जज्बा, लोगों के साथ मिल के काम करना, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, आपके पास टीम में डिफरेंट लेवल के और डिफरेंट कैलिबर के लोग होंगे, उनको साथ कैसे लेके चलना, ये सारी चीजें भी मोटिवेशनल स्पीकर ज़ेरे बहस ला सकता है। इसी तरह से डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है, आजकल चूंकि इंटरनेट का दौर है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर इंटरनेट के मरहून मिन्नत हैं, तो जाहिर बात है उस इन्वायरमेंट में भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, तो वो कैसे बुराइयों से खुद को बचाया जाए और उसकी अच्छाइयों से मुस्तफीद हुआ जाए, तो ये चीज़ें सिखाना मोटिवेशनल स्पीकर कर सकता है। इसी तरह से अपना करेक्टर कैसे डेवलप किया जाए, अच्छी क्वालिटीज बंदा खुद में कैसे लाए जो कि दीन और दुनिया दोनों के फायदे की हों, तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का टॉपिक हो सकता है। इन्वायरमेंट के हवाले से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से भी काफ़ी अच्छा सेशन किया जा सकता है कि हम इस प्लेनेट अर्थ पे हैं तो इसका ख्याल कैसे रख सकते हैं हम, और कैसे इसको कंजर्व किया जा सकता है, कैसे इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी ये बहुत अहम चीज़ है कि हमारे बच्चों को ये बिल्कुल अर्ली एज में बता दिया जाए कि कमाया कैसे जाता है, खर्च कैसे किया जाता है, बजट कैसे बनाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं अगर हम पैसे बचाएंगे। अब जो ऊपर लिस्ट में हमने तकरीबन 30+ टॉपिक्स को देखा, लिस्ट किया, उसको हम थीम्स और सब थीम्स के स्टाइल में भी देख सकते हैं। हर एक थीम के लिए हम एक अलग मोटिवेशनल स्पीकर को दावत दे सकते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करेगा। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले लेट्स से हम चाहते हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट करें कि वो रिलीजियसली
بہت بہتر پرفارم کریں. ان کا جو نماز کی ترتیب ہے، تلاوت کی ترتیب ہے، زندگی میں اوروں کے کام آنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہتری لانا. تو اب اس کے لیے ہم موٹیویشنل اسپیکر اگر بلا رہے ہیں تو اس کے لیے ایریاز آپ کے اسکرین میں سامنے نظر آ رہے ہیں. ان ایریاز پہ وہ آسانی سے بات کر سکے گا. اسی طرح سے اگر آپ بچوں کی ایکیڈیمک اچیومنٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر کو باہر سے بلا رہے ہیں جو اپنی فیلڈ میں ایک سکسیسفل ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، کامرس کی فیلڈ کا بندہ ہو سکتا ہے، زندگی کے اور بہت سارے شعبہ جات سے ایک بندہ ہو سکتا ہے جو اپنی سٹوریز سنا کے، اپنے چیلنجز بتا کے اور اس کو کیسے انہوں نے اوور کم کیا، ان کی اسٹڈی ہیبٹس کیا تھی، انہوں نے کیسے ایگزامس کے لیے تیاریاں کی، انہوں نے اپنے ٹائم کو کیسے بیلنس کیا اور اپنا مائنڈ سیٹ انہوں نے کیسے ٹھیک رکھا. اس سے روشنی لے کر بچے بھی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک موٹیویشنل سپیکر پرسنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہے. اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس بچے میں کیسے ڈیولپ کیا جائے، اس کے ٹیلنٹس اور ایبیلٹیز کو کیسے سامنے لایا جائے، وہ کیسے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرے، وہ کیسے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ بنائے اور کیسے وہ اپنے مسائل کو قابو پا کر اور وہ سکسیس سٹوری اپنی کرافٹ کرے. تو یہ چیزیں بھی ایک موٹیویشنل سپیکر بچوں کو سکھا سکتا ہے. ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ، بہت سارے ڈومینز ایسے ہیں جس میں کام کیا جا سکتا ہے. اب اسپیشل فوکس چونکہ ہم بحیثیت اشرف المخلوقات انسان ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو سوسائٹی کے ساتھ کیسے بہتر تعلق بنایا جا سکتا ہے، اچھا کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے، مسائل کا حل نکالا کیسے جا سکتا ہے، ایز اے ٹیم پلیئر لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے کام کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی موٹیویشنل اسپیکر ایک بہترین آئیڈیاز اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سارے ایریاز ہیں، جیسے فائنانشیل گول سیٹ کرنا، اپنے لیے کریئر پاتھس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کون سے اسکول سے فارغ ہو کے کون سے کالج جانا ہے، کون سی یونیورسٹی جانا ہے، آپس میں اپنے ہی ہم خیال لوگوں کے ساتھ گروپنگ کیسے کی جا سکتی ہے، اپنے ڈریمز اور گولز تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کیسے اپنے لیے فیوچر سیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ بھی موٹیویشنل اسپیکر بہت خوبصورت آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر آیا، انہوں نے بہت خوبصورت آئیڈیاز شیئر کیے، وہ تھرو لیکچرز بھی کیے، ڈیمانسٹریشن بھی کیے، کیس اسٹڈیز بھی بچوں کے سامنے رکھی، ان سے ایکٹیویٹیز بھی کروائیں. لیکن یہ ساری چیزیں کتنی ایفیکٹو رہیں؟ میرا اشارہ اسسمنٹ کی طرف ہے کہ ہم کیسے گیج کریں گے کہ اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو آپ کے ساتھ ایک سیمپل چیک لسٹ میں شیئر کر رہا ہوں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسٹوڈنٹس نے اپنی لرننگ سے فائدہ اٹھایا، ان کی لرننگ میں انٹرسٹ بلڈ ہوا موٹیویشن سے یا نہیں. تو آئیے چیک لسٹ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. اب اس چیک لسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موٹیویشن دینے کے بعد کیا بچوں کی لرننگ میں انٹرسٹ بلڈ ہوا کہ نہیں. اس کو گیج کرنے کے لیے یہ چیک لسٹ آلموسٹ 20+ کویسچن پہ مشتمل ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بچے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ اب کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا وہ سوال پوچھ رہے ہیں کلاس روم میں کہ نہیں، کیا وہ اپنے ٹاپکس کے علاوہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس ٹاپک کو کہیں اور کسی اور کتاب سے بھی ڈھونڈ رہے ہیں یا نہیں، کیا وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اچھا حصہ لے رہے ہیں یا نہیں، کیا وہ ہوم ورک اسائنمنٹ ان ٹائم کر رہے ہیں یا نہیں، وہ اسائنمنٹ کوالٹی اسائنمنٹ ہے یا نہیں، وہ اس پہ فیڈ بیک ٹیچر سے لے رہے ہیں اور اس کو انکلکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں، وہ اپنی لرننگ کو ریئل ورلڈ سینیریو سے جوڑ سکتے ہیں یا نہیں، اور وہ اپنے فیوچر گولز کے حوالے سے
اپنی موجودہ لرننگ کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. اس طرح کے کویسچنز اور ابھی مزید ہم دیکھیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ اسٹوڈنٹ کا موٹیویشن لیول کتنا اوپر چلا گیا ہے. اسی طرح سے اس چیک لسٹ کے ذریعے بچوں کے انٹرسٹ کے اور لیولز بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ آئیڈیاز ایکسچینج کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں. کیا وہ اپنے ساتھیوں کے لیے سپورٹیو ہیں یا نہیں؟ کیا وہ ریسورسز اور ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ان کا جو یوز ہے وہ پروفیشینٹ یوز ہے یا نہیں؟ کیا اپنے مسائل کے لیے وہ گائیڈنس تلاش کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ پوری طرح سے موٹیویٹڈ ہیں کہ اپنے جو ٹاسک ہیں وہ بر وقت پورے کریں؟ اسی طرح سے وہ اپنے لیے کلیئر گولز اور بینچ مارک انہوں نے رکھے ہیں، اور کیا وہ اپنے فیوچر کریئر کے حوالے سے اس کو فائدے میں لا رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس قسم کی چیک لسٹ اگر آپ اپنے کسی بھی ایک ٹاپک کے لیے بنا لیں، آپ لیٹ سے ریلیجیس گائیڈنس ان کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی ایک چیک لسٹ بن سکتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ اکیڈمیکلی گائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو تو اس کے لیے چیک لسٹ بن سکتی ہے. پرسنل گروتھ ہو، سوشل گروتھ ہو، یا ادر ایکسٹرنل ایوارڈس کے لیے، تو ایسے چیک لسٹ کے ذریعے پھر اس کو گیج یا میئر کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ ہماری دیگر کاوشوں کی طرح یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا اور ہمیں ضرور گائیڈ کیجیے گا تاکہ مستقبل میں ہم اس سے بھی بہتر آئیڈیاز آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ.